بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کے یہ جو دروس یا مجالس ہیں، ان میں آج کا درس یا مجلس اس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رفقائے محترم وہ حوادث یا انعامات یا وقائع جو آل یعقوب کے ساتھ پیش آئے، ان میں سے کچھ تو انعامات الہیہ کے طور پر قرآن میں مذکور ہیں، بالخصوص بقرہ میں، اور کچھ کی حیثیت فرد وہ قرارداد یعنی قرارداد جرم، یعنی جن جرائم میں آل یعقوب مبتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے انہیں امامت سے محروم کیا گیا یا ڈیتھرون کیا گیا یا ان کے امامت سے معزول کیے جانے کا وہ چیزیں سبب بنی۔ تو یہ دونوں طرح کے مسائل واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت نمبر 50 میں ہم چیز پڑھ رہے ہیں، یہ انعامات الہیہ میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہوا آل یعقوب پر، اس کا یہاں پر حوالہ ہے، اور یہ حوالہ اس طرح شروع ہوا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور فرمایا کہ وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، یا اس وقت کو خاص طور پر سامنے لاؤ۔ وَإِذْ، اور وہ وقت، فرقنا، جب ہم نے جدا کیا، علیحدہ کیا یا الگ کیا، بکم، تمہارے حوالے سے، البحر، سمندر یا دریا یا پانی کا ایک بہت بڑا جو منطقہ تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس کے نتیجے میں ہم نے تمہیں تو نجات دی، بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جو آل فرعون، فرعونی لاؤ لشکر، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ جو منظر تھا یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 50، صفحہ نمبر 10۔ اب یہ جو پہلا منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے آیت نمبر 50 میں، کہ سمندر جو تھا اس میں آل یعقوب کے لیے نجات کا راستہ بنا، اور فرعونی جو تھے وہ اسی سمندر میں، پانی میں غرق کر دیے گئے، غرق ہو گئے۔ اس کی صورت کیا تھی، یا یہ واقعہ کس طرح وقوع پذیر ہوا؟ اس ضمن میں جب ہم کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس کے کچھ شیڈز ہمارے سامنے آتے ہیں۔
مثلا سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، آیت 90، 263 صفحہ 63، 263 صفحہ سورہ یونس 90 آیت۔ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، عبور کروا دیا، جاوازہ طے کروا دیا، عبور کروا دیا، کراس کرا دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ باہر سے، دریا سے، اس پانی سے آگے نکل گئے، کراس کر گئے، اور جب وہ کراس کر گئے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو عین اسی دوران وہاں پر فرعون بھی آ گیا، یعنی یہ کراس کر گئے یا قریب تھا کہ کراس کر لیں، تو عین اسی دوران فَأَتْبَعَهُمْ پیچھے آ نکلا ان کے فرعون وجنودہ اور اس کے لشکر، اور یہ فرعون اور اس کے لشکر جو تھے جب وہاں پہنچے تو ان کی نفسیات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے اس وقت ان کی حالت یہ تھی بغیم و عدوہ، کہ وہ غصے سے اندر، یعنی ان کے خلاف بغاوت، چڑھائی، یعنی ان کو کچا کھا جانا، مار دینا، انتقام، یعنی وہ انتقامی جذبات سے بھرا ہوا تھا فرعون، وہ بھرا ہوا تھا جذبات سے، عداوت، بغین، بغاوت جو انہوں نے کی تھی اس کا ان سے انتقام لینے کے لیے، وعدوہ، اور دوڑتا ہوا ان کا تعاقب کرتا تھا، تعاقب کر رہا تھا وہ اور اس کا لاؤ لشکر کہ ان کو سزا دینی ہے، اور بھاگتے دوڑتے، یعنی جذبات کے گھوڑے پر سوار تھا، اور حالات کیا تھے کیا نہیں تھے اس کا اسے احساس نہیں ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اور اسی نفس نفسی کے عالم میں وہ سٹیج آ گئی کہ اسے پانی نے اپنے اندر ہڑپ کر لیا، غرق کر لیا، یعنی اس کو اپنے اندر اپنی لپیٹ میں لے لیا پانی نے، اور جب اس کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لیا تو پھر اس نے یہ کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بلا شبہ اس اللہ کے سوا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور کوئی الہ ہونے کا اہل نہیں ہے، الہ واحد الہ تو وہی ہے کہ جس پر بنی اسرائیل یعنی سیدنا موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں، یعنی وہ حقیقی الہ ہے جس کا تصور سیدنا موسیٰ اور ہارون نے بنی اسرائیل کو دیا ہے، اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا گیا الآن وقد عصیت قبل، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ آج ایمان لاتے ہو، اور اس سے قبل کنت من المفسدین، تمام فساد جو ہے اس کا بانی مبانی تو تھا، تو اب یہ ایمان جو ہے تیرا قابل قبول نہیں ہے۔ اور مزید برآں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلِينَ، فرمایا کہ آج سے
ہم تیرا جو بدن ہے اسے محفوظ رکھیں گے، یعنی تیرا بدن جو ہے وہ محفوظ رہے گا، بچا لیا جائے گا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان ٹھہرے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والوں کے لیے تیرا وجود جو ہے، تیری لاش جو ہے، تیرا بدن جو ہے وہ نشان ٹھہرے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کے نشانات سے، آیات سے تاحال غافل ہے، اس پہ اوپر توجہ نہیں دے رہی۔ بحث تو آگے چلے گی رفقائے محترم، ضمناً میں یہاں ایک بات کہتا چلوں۔ اب فرعون کا غرق ہونا اور غرق ہونے کے بعد اس کی لاش کا نکالا جانا اور نکالا جانے کے بعد اس کا محفوظ رہنا تاکہ آنے والوں کے لیے وہ نشان ٹھہرے۔ اب یہ بات بنی اسرائیل کے پاس ہونی چاہیے تھی، یعنی بنی اسرائیل اور ان کی نمائندہ کتاب کیا ہے؟ تورات۔ یعنی تورات میں یہ بات ہونا چاہیے کہ رب جلیل نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والوں کے لیے نشان ٹھہرے، لیکن بائبل جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر ہی نہیں کرتی، یعنی بائبل خاموش ہے، ذکر ہی نہیں کرتی، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اسے بھی بائبل جو ہے وہ فرعون ہی بناتی ہے، فرعون۔ حالانکہ فرعون جو ہے وہ کوئی 400 سال بعد جو خاندان مصر میں حاکم ہوا ہے اس نے فرعون کا لقب اختیار کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں جو مصر کے بادشاہ تھے وہ فرعون نہیں کہلاتے تھے، وہ تو ایک چرواہوں کا خاندان تھا، عربوں کا، وہ فرعون تھے ہی نہیں، لیکن قرآن اسے العزیز کہتا ہے، العزیز اور الملک، فرعون نہیں کہتا۔ تو خیر یہاں میری بات یہ تھی کہ یہ واقعہ کہ فرعون کی لاش محفوظ رکھی جائے گی تاکہ آنے والوں کے نشان ٹھہرے، بائبل اس سے خاموش ہے۔ لیکن اب جب مصریات کی تحقیق ہوئی تو اب یہ 1933 میں وہ فرعون جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں غرق ہوا، اس کی ممی شدہ لاش جو ہے وہ ملی، اور غیر مسلم جو ہمارے مسلم نہیں تھے ان سائنسدانوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ اسی ریمسیس یا فرعون ہی کی لاش ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی، یعنی قرآن نے نبی امی پر جو کلام آیا ہے اس نے اس پیشین گوئی کو اپنے اندر محفوظ کر کے آنے والی انسانیت کے ایک نشان راہ کے طور پر قائم رکھا ہے، اور جن کے گھر کا واقعہ تھا وہ اس میں خاموش ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی اہم بات ہے جس کو کہ آنے والی انسانیت کو ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ خیر یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فرعون آیا ہے یعنی بنی اسماعیل کے تعاقب میں، تو اس کے اوپر نفسیات کیا تھی؟ بغین و عدوہ۔ اب اسی ضمن میں ہم آگے چلتے ہیں تو 380 صفحہ دیکھیں، 380 صفحہ۔ تین سو اسی صفحہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77-78۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ وحی یہ کی ان بیانیہ ہے، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو یعنی جو اہل ایمان جماعت ہے ان کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ یہ اسراء جو ہے، اسرا یہاں فعل امر ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اور حضرت شعیب اور حضرت لوط ان کا بھی اسراء ہے۔ تو یہ اسراء ہجرت ہے، ہجرت ایمان والوں کا خطرے کے مقام سے نکل کر
محفوظ مقام کی طرف جانا، یہ ہجرت ہے۔ تو ہجرت کا حکم ہوا کہ لے چلو میرے بندوں کو یہاں سے۔ اور آگے ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اب ان کے راستے میں ایک سمندر ہے، یا اس دور میں وہ جو درمیان میں ایک آبنائے، وہ جو راستہ سمندری راستہ تھا، اس کے وفر فَاضْرِبْ، اب لفظی ترجمہ تو ایک تو یہ ہوگا کہ بیان کرو، بیان کرو، اور دوسرا معنی ہے چلاؤ۔ ضربہ یضرب جو ہے وہ چلنا بھی ہے، چلانا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے قرآن حکیم سے۔ فَاضْرِبْ، پس بیان کرو، بیان کرنا، جب وہ سمندر کا، دریا کا کراسنگ کا مسئلہ آئے تو اس وقت کیا کرنا؟ فَاضْرِبْ، لے چلنا، بیان کرنا، سامنے لانا، لہم، ان کے لیے۔ کیا بیان کرنا؟ کہاں چلانا؟ طریقاً فی البحر یبسا، ایک راستے پر، طریقاً یعنی یہ ایکسیڈنٹلی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا، قرآن اسے کہتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک راستہ تھا، یعنی ایک معلوم راستہ تھا کہ ایک راستے پر ان کو چلانا، سمندر میں، دریا میں، اس مقام پر جو بحری تھا، اور وہ کیا تھا؟ یاباسن، اس حال میں کہ وہ طریقاً یابسا، وہ گویا کہ اس مقام پر ایک راستہ کہ جو یبس، خشک تھا، خشکی کا ایک راستہ تھا، خشکی کا ایک ٹکڑا تھا، کہ جس خشکی کے ٹکڑے کو قرآن طریقاً کہتا ہے، اس پر ان کو تو چلا، لے چل، کراس کرانا۔ لا تخاف درقم ولا تخشا، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ پانی کا تجھے اپنی لپیٹ میں لینا اور تیری جماعت کو، اس سے تو مت ڈرنا، یعنی اتنا ٹائم ہوگا کہ تجھے اس راستے سے کراس ہونے کا پورا وقت مل جائے گا، اور پانی تجھے اپنی لپیٹ میں درک اپنے اندر سمیٹ نہ سکے گا۔ ولا تخشا، اور نہ تو مستقبل کے حوالے سے اس کوئی خوف اپنے اوپر مسلط ہونے دینا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات دی گئی، اور آگے قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، موسیٰ علیہ السلام تو ان ہدایات کے تحت اس مقام سے گزر گئے، تو عین اسی دوران آ پہنچا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، فرعون بھی اپنے لشکروں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَهُ، اور میں اس دوران ایسا ہوا کہ وہ یم جو تھا، سمندر جو تھا، وہ پانی جو تھا، وہ اس نے ڈھانپ لیا اس کو۔ فَغَاشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا اس پانی نے جو یم کا تھا، یعنی بڑا سمندر نہیں تھا، سمندر کی پارٹ تھی، سمندر کا ایک حصہ تھا جو ادھر آیا ہوا تھا، جس کو کراس کر کے انہوں نے صحرائے سینا میں جانا تھا، تو اس نے ان کو ڈھانپ لیا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن اس کی قیادت کا یہ حال تھا وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اس پانی کو کراس کرنے کے دوران یا اس حوالے سے فرعون اپنی قوم کی حقیقی رہنمائی نہ کر سکا، وہ نہ بتا سکا کہ اس ڈیلٹا سے یا اس پانی کو عبور کرنے کے لیے کس پارٹ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ جذبات کے گھوڑوں پر سوار تھا، جذباتی اور حالات کا بالکل اسے کوئی علم ہی نہیں تھا، بس گمراہ کیا، ازلہ، گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، غلط راستے پر ڈال دیا، اور وما ہدا، نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی ہلاک ہوا اور اپنی جماعت کو بھی، ساتھیوں کو بھی اس نے ہلاک کروا دیا۔ اب یہ صورتحال کیا تھی؟ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس صورتحال میں آگے نکلے اور فرعون درمیان میں ذلیل و خوار ہوا، تباہ و برباد ہوا، یہ صورتحال کیا تھی؟ اس صورتحال کو قرآن حکیم نے خود بیان کیا ہے، دخان سورہ 44 سورہ،
یہ 44 سورہ 594 صفحہ 594 صفحہ 594 صفحہ آیت نمبر 24 اور 25 23 اور 24 فرماتے ہیں کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، فَأَسْرِ پس لے چل، بِعِبَادِی میرے بندوں کو، لیلاً رات کے وقت۔ اور یہ جو انبیاء ماسبق کے یہ واقعات ہیں رفقاء محترم، یہ 11-120 کی روح سے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی ان میں رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ 11-120 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کیا ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ دراصل حضور علیہ السلام کے لیے بھی رہنمائی کا سامان انہی آیات میں ہے۔ تو یہ جو فرمایا فَأَسْرِ پس لے چلو، بِعِبَادِی میرے بندوں کو، اہل ایمان کو، لیلاً رات کے وقت۔ اور ایک بات یاد رکھو، کیا اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، کہ یہ جو تمہارا دشمن ہے، فرعون ہے، یہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا کہ بس لے جاؤ۔ کیا ہوگا؟ تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لازم ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کرے۔ تو چونکہ اس نے پیچھا کرنا ہے، لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھ لو، اسٹریٹجی یا حکمت عملی ایسی وضع کرنی ہے کہ اس کے تعاقب سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی آپ نے سدباب کرنا ہے۔ وہ سدباب بھی قرآن میں مذکور ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران، ہجرت جو آپ کا اسرا تھا اس دوران آپ نے اس کو سامنے رکھا ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے رہنمائی سورہ ہود میں وہ موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہ ہے بات، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، وہاں فرمایا تھا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ جب آپ نے اس کو کراس کرنا ہے تو کراسنگ کے دوران ایسا ہوگا کہ وہ خشک ہوگا، وہاں خشکی ہوگی، خشکی کی ایک یعنی سیدھی لائن تمہیں ملے گی، اور خشکی کے اس راستے سے تم نے اپنی امت کو، جماعت کو وہ ڈیلٹا یا وہ آبنا یا وہ علاقہ کراس کروانا ہے۔ اور وہ جو خشکی تھی وہ کس طرح پیدا ہوئی تھی، یہاں قرآن استعمال یہ کرتا ہے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہاں پر رحون کا لفظ آیا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ چھوڑ دینا، چھوڑنا ہے تو نے باہر کو، یعنی کراس کر جانا ہے، اور کراس کر اتنی مدت میں کرنا ہے کہ سمندر کا وہ علاقہ جس کو آپ نے کراس کرنا ہے وہ بھی رہو کی حالت میں ہو۔ رہو رفقاء محترم یہ جوار بھاٹا، مد و جزر، یعنی مد کی صورت میں سمندر کا وہ علاقہ اپنا پانی پھیلا دیتا ہے، اور پانی جب پھیل جاتا ہے تو اندر سے خشک یا خشکی نظر آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد پھر پانی جو پہلے پھیل چکا ہوتا ہے وہ پھر سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جب پانی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو، پایاب پانی جب پھیلا ہوا ہو تو اندر سے وہ خشکی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں، اور جب وہ پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو اس میں آئے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت کے ساتھ اس کو کراس کیا ہے تو اس وقت کیا حالت تھی؟ وہ علاقہ پایاب تھا، یعنی اس میں پانی جو تھا وہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس پھیلاؤ کی حالت میں جب پھیلا ہوا تھا تو اول تو تھا نہیں، تھا تو بہت معمولی، اور اس کو کراس کرنا جماعت مومنین کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ یہ عمل جب ابھی ہو رہا تھا، آخری مرحلے میں تھا، تو اتنے میں فرعون آ گیا،
اب فرعون جب وہاں پہنچا ہے تو وہ پانی جو تھا وہ دوسری حالت میں آنا شروع ہو گیا تھا. اگر اس میں تدبر اور حکمت ہوتا، وہ جذبات جو بغاوت کے اور کچلنے کے اور نابود کرنے کے بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کے ذہن میں تھے، اگر اس میں ٹھنڈے دل دماغ سے غور کرتا تو وہ انتظار کرتا یا واپس چلا جاتا. اس نے کہا نہیں بس. تو اس نے اس وقت کہ جب سمندر کا پانی پھیلاؤ کی بجائے سمٹنے کی حالت میں آ چکا تھا، آ رہا تھا، تو پانی نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، جڑنا شروع ہو گیا، پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور پایاب کی حالت جو تھی وہ جزر کی حالت میں. تو عین اسی دوران اس نے اپنا گھوڑا اور اپنی جماعت کو ڈال دیا، اور سمندر نے، اس کی ٹھاٹھوں نے، اس کی موجوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو فرمایا وہ رہب کی حالت میں ہو تو کراس کر جانا، اور رہب کی حالت ابھی باقی ہو تو تم نے یہ منزل طے کر لینی ہے. اور آگے فرمایا انہم جندم مغرقون. اور جب پانی رہب سے ہٹے گا اور اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس میں آنے والے جو لشکر ہیں یعنی فرعونی لشکر، وہ اپنے انجام بد کو پہنچیں گے، وہ غرق ہو جائیں گے. تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الہی تدبیر سے ان کو کراس کروایا تو اس وقت پایاب کی حالت تھی، اور جب فرعون وہاں پہنچا تو اس وقت دوسری حالت تھی، اور اس نے عقل اور تدبر اور حکمت سے کام لینے کی بجائے جذبات سے کام لیتے ہوئے، عداوت اور دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے اپنا بھی ستیہ ناش کر لیا اور اپنی قوم کا بھی. تو یہ اس ضمن میں ایک ابتدائی تصور ہے جس سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 51. اس آیت 50 میں ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے رفقائے محترم، اور وہ یہ کہ فرمایا جا رہا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی. اب اور آگے الفاظ ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں کہ تم دیکھ رہے تھے، تو جو قرآن کے اس وقت کے مخاطب یہود تھے وہ تو موجود ہی نہیں تھے، یعنی وہ تو موجود ہی نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہارے دشمن فرعون کو غرق کیا اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم میں خطاب کا ایک اسلوب جو ہے وہ قومی خطاب ہے، اجتماعی خطاب ہے. یعنی وہ حقیقت کہ جس کو آپ کا مخاطب تسلیم کرتا ہے آپ اسے اتمام حجت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. یعنی یہ واقعہ جو تھا یہود اس کا انکار نہیں کرتے تھے، واقعہ تو یہ ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوا تھا، ان کے اکابر اور اسلاف کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ اس واقعے کو تسلیم کرتے تھے. تو اس تسلیم کرنے کی اساس پر قرآن حکیم نے اس کو حجت کے طور پر ان پر پیش کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک واقعہ کسی قوم کے لیے مسلمات کے طور پر تسلیم شدہ حیثیت رکھتا ہو تو اس کی اساس پر ان پر حجت کو قائم کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں ایک مقام میرے اور آپ کے حوالے سے بھی قرآن ذکر کرتا ہے، مثلا یہ الحاقہ 69 سورہ ہے الحاقہ. ابھی اس کو دیکھیں، سورہ الحاقہ 69 آیت نمبر 11. انا، آیت نمبر 11 689 679. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرا وتعيها أذن واعية. انا، اور بلا شبہ ہم نے، لما
اس وقت تغل ماء، جب پانی جو تھا وہ حدود فراموش ہو گیا. ہم نے کہ جب پانی حدود فراموش ہو گیا، پانی ہی پانی ہو گیا. حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. لنجعلھا لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کشتی کو کہ جس میں تمہیں سوار کیا گیا تھا ایک یاد دہانی کے طور پر قائم رکھیں. وَتَعِیَّھَا أُذُنٌ وَاعِیَّةٌ، اور جو کان عقل و بصیرت کے حوالے سے یا نصیحت کے حوالے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ اٹھا لے. اب یہاں پر یہ واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہوا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے. اور سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ہوا ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حملناکم فی الجاریہ، کہ ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. یعنی کشتی میں سوار کیا سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، اور ہمیں ان کی آل قرار دیا. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی نوح اور نوح کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں سوار کیا، اور بعد میں ان علاقوں میں آنے والے جو تھے وہ ان کی ذریت میں سے ہوئے. تو ان کی ذریت میں سے ہونے کی وجہ سے وہ آبا کا جو بچانا تھا، آبا کا بچانا وہ ذریت کے لیے ایسا ہی ہوا کہ جیسے انہیں بچایا گیا، جیسا کہ انہیں بچایا گیا. مثلا اسی ضمن میں سورہ القمر دیکھیں، 54 سورت، یہ 54 سورت 633 صفحہ ہے، 633 صفحہ، آیت نمبر 9. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے، جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے نوح کو اور کہا یہ تو ایک دیوانہ ہے، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ برا بھلا جو وہ کہہ سکتے تھے وہ کہا انہوں نے. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار عالم، میں تو ان سے مغلوبیت کی حالت میں ہوں، بس تو میری مدد فرما. پس کھول دیا ہم نے پانی کے دروازوں کو ان پر، اور زمین سے بھی پانی کی گویا چشمے جاری ہو گئے، اور وہ پانی اس اندازے پر جو پہلے سے طے شدہ تھا یا جو ان کی ہلاکت کے حوالے سے کافی تھا وہاں تک پہنچ گیا. اور ہم نے اسے سوار کیا علی ذات الواح و دسر، ایک ایسی کشتی پر کہ جس میں مضبوط قسم کے تختے لگے تھے، مضبوط قسم کے کیل، دسر کیل، ہاں جی وہ لگائے گئے تھے. تجری بأعیننا، اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان کفر، اور یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ تاکہ سزا دی جائے ان کو کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا بڑی ہٹ درمی کے ساتھ. اور آگے ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور اس واقعے کو، کشتی کا یہ جو پروسیس تھا، اسے ہم نے نشان ٹھہرایا بعد والوں کے لیے. آگے ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہو تم ہے کوئی جو اس واقعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں وہ سبق کو تلاش کرے اور اپنے لیے نجات کا راستہ بنائے. وہ سبق اور وہ جو نجات کا راستہ ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے ان واقعے میں اور سیدنا نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں، وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک مقام دیکھ کر ہم آگے چلتے ہیں. سیدنا یہ نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، سورہ العنکبوت 29ویں سورہ،
آیت نمبر 15 29ویں سورہ 476 صفحہ 476 صفحہ آیت نمبر 15 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پس نجات دی ہم نے نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے نوح کو، اور آگے ہے وہ اصحاب السفینہ، اور ان کو جو اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح کو نجات دی، وہ اصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو نجات دی جو کشتی میں سوار ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آگے ہے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اقوام عالم کے لیے، عالمین کے لیے ہم نے اس کشتی کو نشان ٹھہرایا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ کس چیز کا نشان ہے، یعنی کشتی کا یہ عمل جو ہے وہ کس حوالے سے نشان ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و قیوم اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی کر سکتے تھے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو کہتے کہ اے نوح تو میرا نبی ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، اور تیرے اوپر ایمان لانے والے ایک محترم جماعت ہے، اور اسے ہم نے بچانا ہے اور تمہارے مخالفین کو ہلاک کرنا ہے، پس تم یا حافظ یا حافظوں کا وظیفہ یاد کر لو، یا مغنی یا حافظ یا حفیظ یا مانع، یہ وظیفہ یاد کر لو، اور جب پانی آئے تو آنکھیں بند کر کے بس اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ تمہارا بال بیکا نہیں کرے گا، اور وہ پوری جو مجرمین کی قوم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا رفقا محترم، یعنی اللہ تعالیٰ نے سبق یہ سکھایا ہے کہ میٹر جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی میٹر، تریاک، یعنی طوفان سے بچنا ہے تو کشتی بناؤ۔ اب کشتی بھی بناؤ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہدایات ہیں، عقل ہے، وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تو یہاں پر قرآن حکیم نے نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچایا، اس طرح بچایا کہ ان کو کشتی کا حکم دیا، اور کشتی خود بنوائی اور ان کو کشتی میں سوار کیا، اور کشتی اتنی بڑی تھی تجری بہم فی موج کالجبال، بڑی بڑی موجیں جو پہاڑوں کی ساتھ کو پاش پاش کر رہی تھی، وہ اس کشتی کا بال بیکا نہ کر سکیں، اور آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو نشان ٹھہرایا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جہاں تک ممکنہ وسائل کو مہم کے لیے جو زیر بحث ہے یا پیش نظر ہے، ہمیں اس کے ممکنہ وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے جہاں تک ہم سے ممکن ہو، اور جہاں پھر اسباب کا سلسلہ ختم ہو جائے ہمارے حوالے سے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ایمانی کوششوں کو رائے گا نہ جانے دیں گے، بلکہ اسے یقیناً نتیجہ خیز فرمائیں گے، جس طرح انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ جو حسن عمل کے حوالے سے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کار پر چلیں گے ان کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے، ان کی جدوجہد رائے گا نہیں جائے گی۔ تو یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی یہ رہنمائی ہے کہ حالات کا جائزہ لینا، تجزیہ کرنا، سمندروں کو، دریاؤں کو دیکھنا، اور جب کسی علاقے سے اپنی قوم کو گزارنا ہو تو یہ دیکھنا کہ اس میں کون سی گزرگاہ، کون سا ٹائم حفاظت کے حوالے سے صحیح ہے، اور کون سا وقت جو ہے وہ حالات کے حوالے سے، سچویشن کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، کہ قوم امن کے ساتھ اس کو کراس کرے، عبور کرے، اور جو دوسری صورت ہے اس سے وہ بچ جائے۔ تو یہ دو نبیوں کی قیادت اور ان کے جو مخالفین ہیں، مجرمین، ان کی قیادت، ان دو قیادتوں کا فرق ہے،
اور اس فرق کے نتیجے میں امتوں کے لیے ایک طرف امن ہے اور دوسری طرف ہلاکت ہے، تو یہ 11:120 کی روح سے میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں ہدایت و رہنمائی کا سامان ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ قوموں کا وجود جو ہوتا ہے اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، یعنی یہ واقعہ تو پیش آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ، اور وہ بنی اسرائیل جو مکہ میں مدینہ میں بالخصوص موجود تھے ان کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ تو وہ پیش کرنا اس لیے کہ وہ اس واقعے کو اور اس کا جو وقوع پذیر ہونے کا پروسیس ہے اسے تسلیم کرتے تھے۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ جب کسی قوم پر ہم اتمام حجت کرنا چاہیں تو اس قوم کے ان مسلمات سے جو تاریخی مسلمات ہیں، تسلیم شدہ ہیں اور ان کا وہ قوم انکار نہیں کرتی، ان میں سے اگر کوئی چیز ہم اپنے اصولوں کے تحت کام میں لا سکتے ہوں تو ہمیں کام میں لانا چاہیے۔ یہ بات تھی اس میں آیت نمبر 50 البقرہ۔ تو اب اس کے بعد جو آیت نمبر 51 آئی رکھا ہے محترم، اس کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ صفحہ 10 آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور جب وہ وعدے کے مطابق اللہ کے حضور میں طور پر آئے یا گئے، تو اس کے بعد تم نے گوسالے کو پکڑ لیا، یہاں پکڑ لیا یعنی معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ایسا کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہ ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم جو تھا اس کو معاف کیا، یہ غلطی تمہاری معاف کر دی، اور مقصود یہ تھا لعلکم تشکرون کہ شاید اس موقع سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اپنی باز آفرینی کر لو، اور یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ جو واقعہ رفقہ محترم، اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی، تو انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کی طرف جو وحی آتی ہے تو جب وہ انقلاب یا جد و جہد اپنے کمال مطلوب کو پہنچ جاتی ہے تو آنے والی نسل کے لیے نبی اپنی زندگی میں اس وحی کو مکتوب کر کے، مرتب کر کے، مدون کر کے دے کر جاتا ہے، تاکہ آنے والی امت یا انسانیت یا ان کی جو فالوورز بعد والے ہیں ان کے لیے وہ نشان ٹھہرے۔ اب اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو محدود زمان اور مکان اور قوم کے حوالے سے تھے، ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً وحی کی، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے الواح کی شکل میں لکھوائی، تیار کی، تو کیا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو عبدالعباد کے لیے اپنا ہدایت نامہ وحی کی شکل میں وقتاً فوقتاً نازل کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مرتب نہ ہو، مدون نہ ہو، جمع نہ ہو، اسے لکھا نہ جائے، اور آنے والی امت اور انسانیت پر اسے حجت کے طور پر قائم نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی محدود دائرے میں آنے والی وحی کو تو محفوظ کیا جائے، اور عبدالعباد کے لیے جس وحی کا قائم رکھنا، بحفاظت قائم رکھنا بنیادی ضرورت ہے، اس کو آنے والے اصحاب پر چھوڑ دیا جائے، اور وہ بھی اگر جنگ یمامہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا صورت بنتی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم دو ایک مقامات دیکھتے ہیں، مثلا بنی اسرائیل کے حوالے سے 40ویں سورہ ہے، سورہ المؤمن، یہ 565 صفحہ،
یہ ختم ہو رہا ہے اور 566 شروع ہوتا ہے، اس میں آیت نمبر 53 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یعنی یہاں نقطہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً جو وحی ملی، اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے الہدا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الہدا دی، الہدا گائیڈنس جو وقتاً فوقتاً یعنی ملی ان کو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی حیات طیبہ میں جب یہ الہدا بنی اسرائیل کو منتقل ہوئی، بنی اسرائیل کو اس کا والی و وارث بنایا گیا، تو اس وقت کیا فرمایا گیا؟ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا الکتاب کا۔ یعنی پہلے مرحلے میں قرآن اسے الہدا کہہ رہا ہے، وہ گائیڈنس تھی، یعنی جیسے جیسے حالات، تقاضے، سچویشن، مسائل، مشکلات، تو ان مسائل و مشکلات سے نکالنے کے لیے موقع محل کے حوالے سے ان کو الہدا ملتی رہی۔ اور اس کے بعد جب وہ انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو کیا ملا؟ اس کو قرآن کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ بنی اسرائیل کو جو چیز وراثت کے طور پر عطا کی گئی وہ کیا تھی؟ الکتاب۔ یہ الاعراف آیت 145، آیت 145 202 صفحہ، 202 صفحہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ، گائیڈنس، رہنمائی عطا کی وہ چلتی رہی، اور آگے وہ مرحلہ آ گیا کہ کتبنا لہو فی الالواح۔ اب یہاں کتبنا کی جو ضمیر فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے لکھا۔ کتبنا اللہ تعالیٰ ہم نے لکھا، لیکن ہم نے لکھا سے بات یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الواح میں خود قلم سے کوئی چیز لکھی، یعنی کتبنا کا معنی یہاں لکھوانا ہے، اکتبنا یعنی ہم نے لکھوایا، یعنی ہماری گائیڈنس میں، رہنمائی میں لکھا گیا، ہماری رہنمائی میں لکھا گیا لہو اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی اس کی قوم کے لیے، فی الالواح وہ ٹیبلٹس جو تھی، الواح، الواح میں لکھوایا ہم نے، من کل شیء موعظۃ و تفصیلا، ہر چیز کہ جو اس کی قوم کے لیے جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی تو وہ خالص تھی، موعظہ خالص، جس میں کوئی آمیزش، ملاوٹ، انسانی خیالات کا کوئی یعنی ملونی یا آمیزش اس میں نہیں تھی، و تفصیلا لکل شیء، اور جو جو چیزیں ان کی گائیڈنس کے لیے درکار تھی ان کو فیصلہ کن انداز میں، تفصیلا کا معنی ہے فیصلہ کن، انہ لقول فصل وما هو بالحزن، فیصلہ کن انداز میں ہم نے وہ تمام چیزیں ان الواح میں ثبت کروائیں، اور ہم نے پھر ان کو حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ ان الواح کو اور ان الواح میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، اور ان کے وجود سے یعنی ان کی موجودگی سے
فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تعلیمات، وہ خدا، وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی، وہ وحی جو ان کو وقتاً فوقتاً عطا کی گئی تھی، وہ الواح کی شکل میں لکھوائی جا رہی ہے، اور وہ الواح میں اللہ پاک لکھوا رہے ہیں، اور وہ لکھا ہوا جو مٹیریل یا مواد یا گائیڈنس ہے وہ ان کو پکڑائی جا رہی ہے، اس کا ان کو وارث بنایا جا رہا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو اب تو حکم دے کہ وہ پکڑ لے ان الواح کو، بِأَحْسَنِهَا بہتر سے بہتر اسلوب اور طریقے کے مطابق، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور جو ان الواح یا اس تعلیم کے مخالف ہیں ان کا انجام بد جو ہے، ناکامی اور ناکامیاں جو ہے، وہ ہم تمہیں خود سر کی آنکھوں سے دکھائیں گے۔ یعنی کہنا میں نے یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وہ گائیڈنس الواح کی شکل میں لکھوائی جا رہی ہے، الواح کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ الواح امت کو منتقل کی جا رہی ہے تاکہ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ بعد میں آنے والے جو فاسق ہیں ان کے لیے بھی وہ حجت ٹھہرے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالعباد کے لیے، رہنے والی انسانیت کے لیے، خاتم النبیین ہونے کے بعد اب اور تو کوئی نبی آنا نہیں تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو تعلیم ملے وہ اللہ پاک نہ لکھوائیں؟ اور وہ فاسق و غیر فاسق پر حجت کیسے ٹھہرے گی کہ جب نہ اللہ نے اس کا لکھوانا طے کیا، نہ لکھوایا، نہ رسول نے خود نعوذ باللہ اس کو لکھا، نہ اس کے لیے ان کو آگے ٹرانسفر کیا؟ تو یہ غلط بات ہے، اللہ کی یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی حیات طیبہ میں اس وحی کو محفوظ کرواتا ہے الواح کی شکل میں، اور وہ محفوظ الواح باقاعدہ امت کو عطا ہوتی ہیں اور آنے والوں پر وہ حجت ٹھہرتی ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ سورہ الانعام کا ہم ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ الانعام، سورہ الانعام کی آیت 154 ہے، یہ صفحہ ہے 169، 179، 179، 179، 154 آیت 189 صفحہ فرماتے ہیں کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یعنی الہدا، چلتے چلتے موسیٰ ہی کی حیات طیبہ میں وہ کتاب بنی، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے الکتاب عطا کی۔ کیسی کتاب؟ تماماً علی الذی احسن، وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتی تھی، ایسی کتاب تھی کہ اس میں ہر احسن چیز جو تھی، احسن یعنی احسن، حسن ہی نہیں، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، ہر حسین و جمیل حکم، ہدایت، رہنمائی، اس کو وہ کتاب جو موسیٰ کو دی گئی وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتی تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں جو مسائل پیش نظر تھے، مہمات تھی، منصوبے تھے، اس کے لیے جو گائیڈنس تھی وہ فیصلہ کن تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس میں ان کے لیے رہنمائی کا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جذب کرنے کا سامان تھا۔ یہ سارے اوصاف کس میں تھے؟ کتاب موسیٰ میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جائے آیت 155 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حوالے سے صفت کے طور پر مبارک کا لفظ بولا ہے، مبارک۔ تو مبارک یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کتاب موسیٰ کے کمالات ایک زائد صفت کے ساتھ زائد حالت میں شامل ہو، یعنی کتاب موسیٰ تو مکتوب ہو، مدون ہو، مرتب ہو، اور ان تمام کمالات سے متصف ہو، اور جو ابد کا صحیفہ اللہ پاک اپنے رسول کو نوع انسانی کے لیے دے رہے ہیں وہ ٹھیکریوں پر اور ہڈیوں پر اور اس طرح کی وہ شکلوں میں ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی مذاق ہے،
رسول کے اوپر بھی بدگمانی ہے اور آنے والی انسانیت پر بھی اس طرح حجت قائم نہیں ہے. یعنی کہنے والے کہہ سکتے، اور یہ ظلم ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی، کہ یہ قرآن مصحف رحمانی نہیں ہے، یہ رحمان کا تیار کروایا ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو دیا ہوا نہیں ہے. اس کو تو ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جامع قرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کروایا. حالانکہ اگر آپ سورہ القیامہ کی آیت 19 دیکھیں گے تو قرآن کا جمع کروانا تو اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے. جامع القرآن تو اللہ کی ذات ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن ہے، انہوں نے تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآن کو نشر کروایا، پھیلایا، ہاں جی، اور امت کو اور انسانیت کو اس کے فیوز و برکات سے نوازا نظام کی شکل میں. تو یہ میری بات یہ تھی کہ یہ تصور کہ قرآن حکیم کو جمع کرنا کروانا یہ اللہ کے حوالے سے نہ ہوا اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے نہ ہوا، یہ ظلم ہے. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام حضور علیہ السلام اس لیے نہ کروا سکے کہ ان کے دور میں کاغذ نہیں تھا. کاغذ نہیں تھا تو چونکہ کاغذ نہیں تھا تو کیسے یہ کام ہوتا؟ یہ تو پھر کاغذ ہوتا تو یہ ہوتا، اس لیے ہڈیوں وغیرہ پر اور کھجور کے پتوں وتوں پر یہ سارا کام ہوا. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کاغذ نہیں تھا. خود بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس کاغذ اور قلم کہ اکتب لکم کتابا، کہ میں تمہیں اپنے جانے سے قبل ایک تحریر دے دوں کہ اگر اس تحریر کو تم پکڑے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی. تو وہاں الفاظ ہیں لے آؤ میرے پاس کرتاس. کرتاس کاغذ کو کہتے. تو کاغذ اگر موجود نہیں تھا تو یہ ایک محال امر آپ نے کیوں کہا کہ لاؤ کاغذ لاؤ قلم، کہ میں تمہارے لیے یہ کام یہ تحریر لکھ دوں، اکتب لکم کتابہ، لکھ دوں یا لکھوا دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تورات کاغذوں پر لکھی ہوئی، ہاں جی، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں موجود تھی، تو اگر تورات کے لیے کاغذ موجود ہے اور تورات کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے مدینے میں، اور آخری ابدی کلام کے لیے کاغذ موجود نہیں ہے، تو یہ اللہ کے خزانوں پر، قدرتوں پر اور اللہ کے رسول کا غنی ہونا کیا مانا؟ کہ وہ غنی تھے، غنی کیا اللہ نے ان کو، لیکن ابدی کلام کے لکھنے کے لیے ان کے پاس کاغذ نہیں ہے. مثلا اسی سورہ میں جو ہمارے سامنے ہے الانعام، اس کی آیت 92 دیکھیں، 92، یہ 167 صفحہ ہے، وہی میرا خیال ہے جس وقت ہوں، یہ 167 اس میں 91 آیت ہے کہ تم یہ کہتے ہو، یہود نے یہ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کی کچھ قدر نہ کی انہوں نے جب کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کبھی کوئی کلام کتاب نازل ہی نہیں کی. قل ان سے کہو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے وہ کتاب اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس حال میں کہ وہ کتاب الہی نور تھی اور انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی تھی. اور آگے الفاظ ہیں تجعلونہ کراتیسا، تجعلونہ کراتیسا، کہ اس کتاب الہی کو اب تم نے الگ الگ کاغذوں پر لکھ چھوڑا ہے. تجعلونہ، بنا رکھا ہے تم نے اس کتاب کو، کلام الہی کو کیا بنا رکھا ہے؟ قراتیسا. وہ کتاب الہی بس اب کاغذ ہی کاغذ ہیں، ان سے تم ہدایت اور رہنمائی نہیں لے رہے. اس کو امام کے طور پر وہ تمہارے سامنے نہیں، یعنی اپنی تمہاری روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہدایت و رہنمائی تو تم ان سے لے رہے ہو، لیکن وہ کتاب الہیہ کاغذوں کی شکل میں تمہارے پاس ہے. تجعلونہ کراتیسا، کہ ان
کاغذوں کو، کتاب کو تم بس کاغذوں کا پلندہ بنا بیٹھے ہو اور کیا کرتے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ ان کاغذوں میں سے جو کاغذ تمہیں من پسند لگتا ہے اس کو تو تم لوگوں کو ظاہر کر دیتے ہو، کاغذ دکھا دیتے ہو، وہ کاغذ دکھا دیتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اس کے علاوہ جو کاغذ یعنی کاغذوں پر لکھی جو آیات تمہاری پسند سے، خواہشات سے ٹکراتی ہیں، ان کراتیس کو تم ظاہر ہی نہیں کرتے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب موسیٰ جو تھی وہ کراتیس کی شکل میں، کاغذوں کی شکل میں، یعنی کسی نہ کسی شکل میں وہ اوراق پر لکھی ہوئی ان کے پاس موجود تھی، اور اس میں سے جو چیزیں وہ چاہتے تھے ظاہر کر دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے چھپا لیتے تھے۔ تو اگر تورات کے لیے یا کتاب موسیٰ کے لیے مدینے کے یہود کے پاس کاغذ موجود تھا، کراتیس موجود تھے، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کاغذ موجود نہیں تھا کہ جس پر وہ اللہ کا عبدی کلام جو ہے وہ لکھوا لیں؟ جبکہ جو میں نے حوالہ دیا تھا سورہ القیامہ کا، اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ سورہ القیامہ 75 سورت 693 صفحہ، 693 صفحہ، یہ آیت نمبر 18، 17، 18، 19، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بلا شبہ اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا بلا شبہ، علینا ہمارے اوپر ہے، جمعہ اس قرآن پاک کو جمع کرنا، یعنی قرآن حکیم کا جمع کرنا اللہ پاک فرماتے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رفقائے محترم، کسی چیز کا بھی جمع کرنا، خواہ وہ ایک خاطی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا، وہ بغیر ترتیب کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بھی خط، لیٹر، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی آرڈر نہ ہو، تو اس کو آپ جمع کیسے کریں گے؟ یعنی جمع کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ جب جمع ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی ترتیب ہوگی۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ تھے اور صحابہ کرام میں قرآن کے حافظ تھے، تو وہ حفظ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی کوئی ترتیب نہ ہو؟ یعنی حافظ تو ہیں پر ترتیب کوئی نہیں۔ تو علینا ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اور آگے ہے وَقُرْآنَهُ، اور اپنی ذمہ داری سے جب ہم اس قرآن کو جمع کروائیں گے تو اس کو پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآن جمع کروانا ہماری ذمہ داری، اور جمع شدہ قرآن کو پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اس قرآن کو پڑھا دیں تو اس پڑھے ہوئے قرآن کے آپ پیچھے پیچھے چلیں، اس کو اپنے پیچھے نہ چلائیں۔ یعنی رسول ہو یا امت، اس کا کام ہے اس کتاب الہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور مزید برآں ایک اور بات فرمائی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ مزید برآں ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو بیان کرنا، بیان کروانا۔ اب یہاں دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کے اس جمع شدہ قرآن کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوں گے، جو اشکال پیدا ہوں گے، ان سوالات اور اشکالات کا جواب دینا بھی اللہ کی، کہتے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن تا قیام قیامت بیان ہوتا رہے گا، یعنی قرآن بیان کرنے والے افراد اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوئی ایسا دور نہیں آئے گا کہ من کل الوجوہ قرآن کا بیان جو ہے قرآن رہے اور اس کا بیان القرآن جو ہے وہ درمیان سے ہٹ جائے۔ قرآن رہے گا اور قرآن کا بیان بھی قائم رہے گا۔ یہ جو قرآن اور اس کا بیان دونوں چیزیں قائم رہیں گی۔ اس ضمن میں ایک بڑا اہم یعنی پیشین گوئی کے حوالے سے قرآن کا ایک اعلان ہے
اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلے یہ جو بیان کیا کہ بیان القرآن جاری رہے گا، قرآن کبھی یعنی ایسا نہیں قرآن رہے اور قرآن کو بیان کرنے والے نہ رہیں۔ اس ضمن میں دو مقام ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے رفقائے محترم۔ ایک تو پھر وہی سورہ الانعام ہے، چھٹی سورہ 89 آیت 89 166 صفحہ 166 صفحہ۔ ایک 166 صفحہ سورہ الانعام، ارشاد فرمایا کہ اولئک، یہ آیت 89، اولئک یہ انبیاء جن کا ماقبل ذکر ہے کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ الحکم، وہ فیصلہ کن اتھارٹی۔ اور یہ دستور حیات اور فیصلہ کن اتھارٹی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ النبوت، نبوت سے۔ اور یہی کتاب، حکم، نبوت اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب ہؤلاء کا جو مصداق اور اشارہ ہے کس کی طرف ہے؟ عربوں کی جانب۔ اگر اس نبوت کے نہ قدری کرنے والے ہوں گے، کون؟ ہؤلاء، یہ کون؟ عرب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ یعنی اگر کسی دور میں قرآن پاک کی ناقدری کہاں ہو؟ عربوں میں، ہؤلاء، عربوں میں بھی ہو جائے، عرب بھی ناقدر ہو جائیں، آپ کی قوم بھی کتاب اللہ کی وہ قدر نہ کرے جو کہ اس کا صحیح معنی میں حق ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم وکیل بنا دیں گے آپ نے اس قرآن کا، اس نبوت کا، ان حقائق کا۔ کن کو وکیل بنائیں گے؟ قومن، یہ قومن کون ہوگی؟ ہؤلاء سے ہٹ کر، غیر عرب۔ یعنی اگر عرب کسی دور میں کتاب اللہ کی خدمت، اشاعت اور اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں گے، یا اس کا وہ اعتراف ان کے اندر نہ ہوگا، یا ایک قدر افزائی نہیں ہوگی، تو کوئی بات نہیں۔ فقط وکلنا بہا قومن، تو ہم وکیل بنائیں گے اپنے اس قرآن کا، قرآنی حقائق کا، نبوت کے ان فیوزات کا، قومن ایک دوسری قوم کو۔ قومن کے اندر جو تنوین ہے، تنوین بمقابلہ ہؤلاء، ان کے مقابلے میں، اور وہ جو قوم ہوگی قرآن کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ لیسوا بہا بکافرین، وہ اس قرآن کے قدردان ہوں گے جس طرح کے قدردان ہونا چاہیے۔ وہ کتاب اللہ پر صحابہ کی طرح جسم، جان، جانی مالی قربانیاں دینے والے افراد ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو انہی نعمتوں سے نوازے گا جو قرون اولیٰ میں محمد رسول اللہ والذین معہ نوازے گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کے لیے 157 میں جماعت انصار اللہ، انصار القرآن، ان کا تفصیلی ذکر ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکلائے قرآن، خدام قرآن، ان کے سلسلے کے تا قیام قیامت جاری رہنے کی ہمیں ضمانت دی ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، جو دوسرا حوالہ کہ یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ آگے کیسے چلے گا کتاب موسیٰ کے مقابلے میں۔ تو اس کے لیے سورہ الفرقان، سورہ الفرقان 25ویں سورت رفقائے محترم، اور آیت نمبر 32، یہاں پر جو مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ 73 سورہ جو المزمل ہے اس کا بھی ایک مقام ذہن میں رکھ لیں۔ مزمل سورہ میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، رتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل، اور میرا خیال یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ مزمل میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا 73 4۔
اور وہاں پر عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو، پھر کہنے والے کہ مخارج سے، تجوید کے قواعد کے تحت ترتیل قرآن اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ترتیل قرآن تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن کو پڑھنا، یہ ترتیل ہے۔ اب یہاں پر یہ جو مقام ہمارے سامنے آ رہا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 32، فرمایا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے والے کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، لولا، ایسا کیوں نہ ہوا، نزلہ، کہ نازل کیا جاتا، علیہ القرآن، اس پر قرآن، علیہ کا مرجع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے ذکر ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو کیوں نہ ہوا کہ یہ قرآن جملۃ واحدہ، دفعۃ واحدہ، یکبارگی، ایک ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے جو دینا تھا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دفعۃ واحدہ پورے کا پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا۔ فرماتے ہیں کذالک، یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن دفعۃ واحدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ اب ان کو دفعۃ واحدہ یکبارگی نہ دینے کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہو سکا کہ دفعۃ واحدہ یہ آپ کو قرآن دے دیا جاتا؟ نمبر 1، لنثبت بہ فؤادک، کہ مجرد قرآن دے دینا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کہ یہ قرآن کے جو حقائق ہیں اس قرآن کے، وہ آپ کے قلب اطہر میں جم جائے، بیٹھ جائے، یعنی آپ کے قلب اطہر میں قرآن کو بٹھانا مقصود تھا۔ اور قلب اطہر کا محمد رسول اللہ کا کیوں نہ ہو، وہ تمام قرآنی حقائق کا دفعۃ واحدہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن میں اتنے عظیم، بھاری، اتنے بے پناہ حقائق تھے کہ دفعۃ واحدہ وہ آپ کا قلب اطہر بھی ان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ان کے قلب اطہر کو قرآن کا متحمل بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن ان کو دیا گیا، ان کے قلب اطہر میں اتارا گیا، سمجھایا گیا، وہ بٹھایا گیا، جمایا گیا، تاکہ وہ قرآن ایک حقیقت واحدہ، یعنی نفاذ پذیری کے حوالے سے بھی اپنا وہ کام کرتا چلا جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اب یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن ملا حضور علیہ السلام کو، آپ کے قلب اطہر میں بٹھایا گیا، تو ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ یہ پھر تھوڑا تھوڑا اترنے والا قرآن جمع کیسے ہوگا، محفوظ کیسے ہوگا، آگے کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب دیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اب اس کو 73 کے ساتھ ملائیں، وہاں فرمایا گیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رتل القرآن ترتیلا کا روایتی ذہن مفہوم کیا ہے کہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ عربوں کی طرح گا گا کر قرآن پڑھنا، اسی سے ہمارے قراء پیدا ہوئے۔ اب اللہ پاک نے رتلناہ ترتیلا اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی ترتیل کریں گے، اور ترتیلا مفعول مطلق ہے، جس طرح کے ترتیل کرنے کا حق ہے۔ اب ترتیل کیا ہے رفقا محترم؟ ترتیل رے تے لام، را تالا، تلواروں کو جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوں ان کو ایک نظم کے تحت اکٹھا کرنا۔ فوج کے جو سپاہی اور یونٹ اور بریگیڈ اور کمپنیز الگ الگ ہوں، ان کو ایک نظم کے تحت، ڈسپلن کے تحت اکٹھا کرنا، یعنی فوجیوں کو قد کے حوالے سے یا مقصد کے حوالے سے اکٹھا کرنا، اور کھجوروں کے پتوں کو رنگ دے کر، جس طرح ہمارے ہاں چنگیریں بناتے تھے، چٹائیاں بناتے ہیں، تو چنگیروں میں یا چٹائیوں میں جو کھجور کے پتے بنے جاتے ہیں، اس بنائی کو ترتیل کہتے ہیں۔
یہ ترتیل ہے. اور الرتائل من الفوج، یعنی افواج کے رتائل کے ہوتے ہیں، ان کے یونٹس، ان کے بریگیڈ، ان کی کمپنیاں. تو کمپنیوں میں، بریگیڈ میں، ہاں جی، یونٹس میں ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک پیچھے ایک خاص وہ چیز ہے جس کے حوالے سے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو رتلنا ہو ترتیلا کا معنی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ترتیب دیں گے، یعنی اس کا سابقہ اور لاحقہ جوڑیں گے، اس کے اندر سیاق و سباق پیدا کریں گے، اس کو ایک نظم میں لائیں گے. ترتیلا، جس طرح کے نظم میں لانا چاہیے. یعنی قرآن کی ترتیل، جمع و ترتیب، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے اپنی ذمہ داری قرار دی ہے. اور اگلی بات ایک اور ارشاد فرمائی، اور وہ یہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے بھی ہے تاکہ اس حوالے سے جو اشکالات، سوالات، مسائل پیدا ہوں، ان مسائل کا جواب بھی قرآن میں رحمان کی طرف سے آئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ رحمان کا قرآن اور جواب دیں اس کا رسول بشر، اور پھر رسول بشر کا کلام اور کلام الہی اکٹھے ہو جائیں مدون. یہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان سوالات کا بھی جواب اس قرآن میں آ جائے. اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعات کی شکل میں قرآن کی تفسیر بھی ہوتی چلی جائے، یعنی اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور امپلیمنٹیشن کے دوران جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کٹھنائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان مشکلات، کٹھنائیوں اور وہ جو مسائل ہیں ان کا حل، بہترین تفسیر بھی قرآن کے اندر محفوظ ہو جائے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی احسن تفسیر بھی قرآن کے اندر آ جائے. اور یہ جو قرآن حکیم ہے رفقائے محترم، اس کا لکھنا لکھانا، قرآن حکیم نے اس کا بھی یعنی باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ کیسے کاغذ پر لکھا جاتا ہے، اس کو لکھنے والے کیسے کاتب ہیں، کس طرح وہ صبح و شام اکٹھے ہوتے ہیں، صبح و شام ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیشنز دیتے ہیں، وہ ڈکٹیشنز پھر حضور پر پیش کی جاتی ہیں، پھر آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مذکور فی کتاب ہیں. تو یعنی یہ جو 51 آیت ہمارے سامنے تھی، اس میں ہم اس کے صرف پہلے حصے پر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے صفحہ 10 کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. تو یہ 40 راتیں 70 کاتبوں کے ساتھ الواح تورات یا الواح کتاب یا الواح وحی کے حوالے سے تھیں یہ 40 راتیں. اور ان 40 راتوں میں وہ تمام وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اس کو الواح کی شکل میں محفوظ کرنا تھا، اور وہ محفوظ شدہ وحی الواح کی شکل میں امت کو ٹرانسفر کی گئی تاکہ موسیٰ کے بعد وہ سورس آف گائیڈنس کے طور پر ان کے سامنے رہے. تو اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واقعات ہیں، تو یہ محمد رسول اللہ مسیح موسیٰ ہیں. تو آپ کی کتاب، آپ کی طرف جو وحی تھی اس کی کیا شان تھی، اس کی ہم نے ایک یہ جھلک دیکھی. اس کے بعد اس آیت میں یہ جو الفاظ آئے ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے عجل کو، جسے عرف عام میں گوسالہ کہتے ہیں، اسے تم نے اپنا خدا بنا لیا، اور اس طرح تم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، ہمارا تو کچھ نقصان نہ ہوا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں آئے گا کہ ہم نے کہا موسیٰ سے کہ تمہاری قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گوسالے کو خدا بنا کر، بس فقتلوا انفسکم. تو فقتلوا انفسکم عام ترجمہ کہ تم اپنے ان آدمیوں کو قتل کر دو. اس سے پھر علماء نے قتل مرتد کو سزا جو دیتے ہیں وہ اس سے جواز لی ہے کہ بھئی جنہوں نے گوسالہ پرستی شروع کی تھی ان کو بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ فقتلوا انفسکم، ان کو قتل کر دو. تو جنہوں نے گوسالہ بنایا، رواج دیا، ان کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام افراد کو قتل کیا. تو ان کو چونکہ قتل کیا تو اس کا معنی یہ ہوا، یہ ہمارے تمام تقریباً جو دور حاضر کی قدیم و جدید
تو وہ اس سے نتیجہ کہ پھر جو مرتد ہو جائے مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور یہیں سے وہ قتل مرتد کی سزا لیتے ہیں۔ ہم کل انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ اس فتنے کا بانی کون تھا، اور اس کا محترم سامری، اور قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ سامری کو قتل نہیں کیا گیا، سامری کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو کیا کہا گیا، وَلَكَ أَن تَقُولَ لَا مَسَاس، اس کو علیحدہ کیا گیا، جماعت سے قتل نہیں کیا گیا۔ تو فتنے کا بانی تو چھوڑ دیا جائے، اور فتنے کے بانی کے جو دست و ان کو قتل کر دیا جائے، این امی سزت خدا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز یہ گسالہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی سونے کا بنا ہوا گسالہ تھا، یا قرآن اس کی کوئی اور حقیقت بیان کرتا ہے؟ اور قبضتاً من قبض الرسول اور سامری اور یہ کردار جو تھا، تو یہ کیا تھا، اور قرآن اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو کل انشاءاللہ العزیز ان حوالوں سے گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔